اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں ایک وقت کھانا بنتا ہے تو دوسرے وقت میں وہ بغیر سالن کے وہ روٹی کھا لیتے ہیں کہ ان کے گھر میں ہانڈی نہیں بنتی۔ یا کچھ گھرانے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر صرف ایک ہی بار کھانا بنتا ہے، دوبارہ کھانا نہیں بن پاتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس گھر میں انکم جو ہوتی ہے، آمد جو ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے، کہ گھر کے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے۔ اور کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایک وقت میں دو تین چار کھانے ڈشیں بن رہی ہوتی ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں تنگی ہے، تندرستی سے ہم گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ سب ہوتا ہے بے برکتی کی وجہ سے، کہ جس گھر میں برکت نہ ہو، جس گھر میں اللہ کی رحمت نہ ہو، تو اس گھر میں آمد ہو چاہے نہ ہو، حالات دونوں کے برابر ہوتے ہیں۔ اس گھر میں کھانا کم بنتا ہو یا زیادہ بنتا ہو، برکت پھر بھی نہیں ہوتی۔ تو ایسے حالات میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آمد کم ہو یا زیادہ، ہمارے گھر میں برکت ہو، کیونکہ آمد کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے ہمارے حالات ڈیپینڈ کرتے ہیں گھر کے اندر برکت کا ہونا، رحمت کا ہونا۔ تو اس کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ اس عمل کے برکت سے آپ کے گھر میں اتنی رحمت ہوگی، اتنی برکتیں ہوں گی اللہ پاک کی طرف سے، کہ تھوڑی چیز سب کو پوری ہو جائے گی اور سب راضی ہو جائیں گے۔ کسی کے دل میں شکوہ شکایت باقی نہیں رہے گا کہ مجھے چیز کم ملی ہے یا میں بھوکا بیٹھا ہوں ابھی تک، مجھے کھانے کو نہیں ملا، ایسا شکوہ کوئی بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ وہ عمل جی ہے قرآن پاک کا پارہ نمبر ہے 7، وَإِذَا سَمِعُوا پیج نمبر ہے 115 تاج کمبر قرآن پاک کا، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 114۔ اس کا آخری حصہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وارزقنا وانت خیر الرازقین، وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں رزق عطا فرما اور تو بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے۔ تو اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کہ گھر کے جو افراد ہیں، خاص کر خواتین یا جو گھر کا سربراہ ہے، وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ لازمی نہیں کہ صرف وہی کریں، گھر کے چھوٹے جو بچے ہیں وہ بھی کرنا چاہیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صبح کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر کریں یا مسجد کے اندر بیٹھ کر کریں۔ اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر اپنی جیب میں اور اپنے گھر کے جہاں پر آپ کا یہ راشن وغیرہ پڑا ہوتا ہے وہاں پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اب اس کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں کریں گے تو گھر میں کیسے دم کریں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ مسجد میں آپ کریں گے، وہاں پر عمل کرنے کے بعد آپ گھر آئیں گے، بغیر کسی سے بات کیے گھر میں آ کر سیدھا کچن میں جائیں، تو وہاں جا کر جتنا بھی راشن کا سامان ہے، چینی، گھی، آٹا، جو کچھ بھی ہے، ان سب کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ تو اگر آپ کے لیے مشکل ہو کہ راستے میں کسی نہ کسی سے بات ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی بلوا دے گا، تو پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کچن کے اندر جا کر وہاں پر یہ عمل کر کے 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر تمام جو کھانے کا سامان پڑا ہوگا اس پر دم کر دیں گے۔ اور دوسری بات کہ جب بھی کوئی چیز کھانے کے لیے باہر سے لائی جائے تو اس وقت بھی آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ جتنی بھی چیز ہوگی وہ چاہے تھوڑی ہوگی لیکن سب کو پوری ہو جائے گی، اور سب راضی ہو جائیں گے اور سب اس کو کھا کر خوش ہو جائیں گے، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کا عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی مکمل طور پر سنور جائے گی، اور آپ کے گھر میں ہر قسم کی بے برکتی ختم ہو جائے گی، ہر وقت برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمتیں اللہ پاک کی طرف سے برستی نظر آئیں گی آپ کو انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں ہر قسم کی بے برکتی کو دور کر دے، اور ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمت سے اور اپنی برکتوں سے ہمارے گھروں کو بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔